عظیم، بڑا جامع اور ایمان افروز مضمون ہے۔ طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان فرمانا شروع کیں، اور ہر جملے میں کہتے رہے یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی علامت یہ ہے۔ فرماتے رہے، فرمایا اس دور کی علامت یہ ہے ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق۔ اب سنتے آئیے، اس دور کی جب فتنے ہوں گے، جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا نظام آ جائے گا، سچوں کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا۔ اپنے ایمان سے کہیے یہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی دوسری علامت یہ ہے ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے، کرپٹ، یہ میرے آقا کے کلمات، جو خائن اور کرپٹ ہوں گے، قوم امانتیں ان کے سپرد کرے گی، انہیں امانت اقتدار، امانت شرافت دی جائے گی، اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا ابن مسعود، پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام۔ فرمایا اس دور کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے، دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے اور خونی رشتوں سے تعلق توڑیں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، حسد کیا، میری شادی پر نہیں آیا، میرے ساتھ یہ کہا، تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں۔ اس دور کی فرمایا ایک علامت یہ ہوگی۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان یسود کل قبیلۃ منافقوہا وکل سوق فجاروہا۔ فرمایا ہر قبیلے، ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق اور فاجر، بدمعاش اور بد کردار لوگ ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ جو غنڈے ہیں، رسہ گیر ہیں، بدمعاش ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ اور آگے سنیے وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا، اور تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسواق، بازاروں کی، تاجروں کی، مارکیٹوں کی کمیٹیاں، انجمنیں بنیں گی، اور ان کے سربراہ بھی فاجر بدمعاش لوگ ہوں گے۔ دکاندار بازاروں کے بدمعاشوں کے ڈر سے اپنی انجمنوں کے لیڈر بھی ان بدمعاشوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، غنڈوں کو بنا دیں گے۔ جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ مفادات کی وجہ سے یا خوف و اراج کی وجہ سے غنڈوں اور کرپٹ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیں گے، تو مارکیٹوں اور تاجروں، بازاروں میں بھی وہاں بدمعاشوں، غنڈوں کو سربراہ بنا دیا جائے گا۔ سب کچھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود، ایک علامت اور بھی ہے ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب، کہ اس زمانے میں مسجدوں کو بڑا خوبصورت بنایا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سنوارا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سجایا جائے گا، مزین کیا جائے گا، مگر دل ویران اور برباد ہو جائیں گے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی،
مگر وہ مسجدیں جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں وہاں دل ویران ہو جائیں گے. یعنی ان مسجدوں سے ایمان کا نور نہیں ملے گا، ان مسجدوں سے دین کی ہدایت نہیں ملے گی، ان مسجدوں سے دل کی رونق نہیں ملے گی. ہماری کوشش کیا ہے کہ اس دور میں دلوں کی لوٹی ہوئی رونق واپس آئے. چھن گئے ہیں جو نور ایمان، وہ پلٹ کر سینوں میں واپس آئیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں یہ بھی ہوگا کہ مسجدیں جگہ جگہ محلے محلے میں بڑی بن جائیں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، زیادہ بھی ہوں گی. ممبر مسجدوں کے بڑے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے، مگر وہاں سے ہدایت روشنی نظر نہیں آئے گی. پھر فرمایا یہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ گانے بجانے کا سامان اور اہتمام سوسائٹیز میں بڑا عام ہو جائے گا، اور ہر طرف ہر محفل میں شراب پی جائے گی. شراب کا پینا اور شراب کا چلنا سوسائٹی میں کلچر بن جائے گا، عزت کی علامت بن جائے گا. استغفر اللہ العظیم. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور شرب الخمور، طرح طرح کی کئی قسموں کی شراب بن جائے گی. آپ 50 قسموں کے نام گن سکتے ہیں. کئی قسموں کی شراب بن جائے گی جن کے جدا جدا نام ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی جیب اور طاقت کے مطابق شراب پیے گا. وہ زمانہ آئے گا. اور پھر فرمایا پولیس مین بہت ہو جائیں گے سوسائٹی میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا علامات میں سے یہ ہے وہ اشراتہا، کثرت کے ساتھ سوسائٹی میں سپاہی بڑھ جائیں گے، پولیس مین بڑھ جائیں گے، اور چغلی لگانے والے جاسوس بڑھ جائیں گے. جٹ کوئی بات کی تو سپاہی جاسوسی کرنے والے ایجنسیوں کو پہنچا دیں گے، اور اس طرح تہمت لگانے والے، تانا دینے والے بڑھ جائیں گے. ہر شخص کے لیے سوسائٹی میں خوف و ہراس کا عالم ہوگا. اور آقا نے فرمایا ابن مسعود ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ بدکاری کی اولاد پیدا ہونے لگ جائے گی. کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ بیٹا کس کا ہے. اتنی بدکاری عام ہوگی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے جو احوال بیان فرمائے اس زمانے میں، پورا نقشہ ہمارے احوال کا کھینچا یا نہیں کھینچا؟ بولیے، کیا ہم اسی فتنوں کے دور میں داخل ہو گئے یا نہیں؟ ہمارے انفرادی زندگی کے، عائلی زندگی کے، معاشرے کی زندگی کے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے سارے احوال من و ان، لفظ بلفظ وہی ہو گئے کہ نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص مزید فرماتے ہیں، امام حاکم کی روایت، فرمایا کہ پھر ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان ترفع الاشرار وتودع الاخیار، کہ جتنے شریر، کمینے، گھٹیا، بدماش، کرپٹ لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں عزت ہو جائے گی، وہ بڑے کہلائیں گے. ترفع، وہ سوسائٹی میں بڑے لوگ کہلائیں گے، بڑے ہوں گے. اور جتنے اخیار، نیک، متقی، دیندار ہوں گے وہ چھوٹے لوگ کہلائیں گے. بڑائی اور چھوٹے پن کا، عزت اور کمینگی کا پیمانہ بدل جائے گا. پہلے دور تھے عزت دین میں تھی، عزت دینداری میں تھی، عزت نیکی میں تھی، عزت تقوی میں تھی، عزت امانت میں تھی، عزت دیانت میں تھی، عزت علم میں تھی، عزت عمل اور کردار میں تھی. فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ معاشرے میں معزز نہیں ہوگا، علم والا معزز نہیں ہوگا. بڑے بڑے علم کی ڈگریاں لے کر ان پڑھ ایم این اے، ایم پی اے کے دروازے پر دھکے کھائے گا چھوٹی چھوٹی نوکری کے لیے. ان پڑھ لوگ معزز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ گھٹیا ہوں گے، کردار والے لوگ بیکار سمجھے جائیں گے. گنڈے، کرپٹ، بدمعاش، رساگیر، جنہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کا اہتمام ہے، لوٹ مار کی دولت سے جو تکڑے مضبوط ہو گئے، وہ سوسائٹی میں بڑے عزت والے کہلائیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے پیمانہ بیان کیا. اور پھر فرمایا یفتح القول و یخزن العمل. پھر یہ وقت آ جائے گا کہ قول بڑے ہوں گے، وعدے بڑے ہوں گے، اعلانات بڑے ہوں گے،
مگر ان میں کسی وعدے پر عمل نہیں ہوگا، باتیں ہی باتیں ہوں گی، عمل سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، عمل نہیں رہے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی، بڑی اہم چیز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا، فرمایا لوگوں فتنوں کے چھا جانے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو، اعمال کی اصلاح کر لو، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ،